السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ دو اخبار آتے ہیں، ایک تو انقلاب اردو کا اور ایک دا ٹائمز آف انڈیا انگلش کا۔ تو میں اخبار پڑھ رہا تھا کل، تو ایک خبر پر میری نظر پڑی، وہ پوری اسکرین پہ بھی لگا رہا ہوں اور آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر اس کو دیکھ بھی لیا ہوگا کہ ایک آدمی جس کا نام شاکر ہے، اس کی بیوی اپنے دیور کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ اب بیویوں کے بھاگنے کی خبریں تو آج کل خوب آ رہی ہیں، کسی کی بیوی بھاگ رہی ہے، شکر ہے کہ وہ بھاگ ہی رہی ہیں، ورنہ ایسے بھی واقعات کثرت سے سننے کو مل رہے ہیں کہ بیویاں شوہر کو مار بھی رہی ہیں اور عاشقوں کے ساتھ فرار بھی ہو رہی ہیں۔ بلکہ حد تو تب ہو جاتی ہے جب علی گڑھ کا وہ واقعہ سامنے آیا تھا کہ ساس جو ہے نا، ہونے والی ساس اپنے داماد کے ساتھ ہی فرار ہو گئی، ہونے والے داماد کے ساتھ۔ خیر، تو یہ خبر جب میں نے پڑھی تو میں نے ٹھیک ہے ویسے ہی ہوگی، لیکن تھوڑا سا اور جب میں نے پڑھا تو بڑی حیرانی ہوئی کہ شاکر کی جو بیوی عرشی ہے، اور یہ خبر ہے میرٹھ کی، میرٹھ کے لساڑی گیٹ۔ تو میں فوٹو وغیرہ نہیں دکھا رہا ہوں کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ فوٹو وغیرہ دکھائے جائیں کہ یہ ہے وہ اور یہ ہے وہ لڑکی۔ فوٹوز وغیرہ سوشل میڈیا پہ آلریڈی لوگوں نے بہت ویڈیو بنائی، اس نے باقاعدہ پورا انٹرویو دیا ہے شاکر نے، اور اپنی بیوی کے فوٹو کہ اس طرح سے میری شادی ہوئی اور میرے بھائی کے ساتھ وہ بھاگ گئی، وہ سب آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا۔ مجھے تو جو کام کی باتیں آپ لوگوں سے کرنی ہوتی ہیں وہ مجھے کرنا ہے بس۔ شاکر اور عرشی کی شادی 4-5 مہینے پہلے ہی ہوئی تھی۔ عرشی کو شاکر کی داڑھی جو ہے وہ پسند نہیں تھی، حالانکہ سوشل میڈیا پہ جو ویڈیو ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مولانا ہے، مولانا نہیں ہے، ویسے ہی ہیں جیسے تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں، دیندار لوگ ہوتے ہیں، داڑھی وغیرہ رکھ لیتے ہیں۔ تو عرشی کو شاکر کی داڑھی پسند نہیں تھی، وہ کہتی بھی تھی کہ تم داڑھی کو کٹواؤ ورنہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، میں بھاگ جاؤں گی۔ یہ سوچتا تھا کہ ایسے کون بھاگ رہا ہے کہ داڑھی کی وجہ سے کوئی بھاگ جائے۔ اب 1 فروری کو اس کی بیوی غائب ہو گئی، تو اس نے سوچا کہ شاید ایسی بس پریشان کر رہی ہوگی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کا بھائی بھی غائب ہے جو اس کے ساتھ رہتا تھا، اور اس کی بیوی عرشی جو ہے نا وہ گھر سے فرار ہو گئی ہے اپنے دیور کے ساتھ جو کلین شیف تھا، اور 2 مہینے سے کچھ اتا پتہ نہیں چلا۔ تب اس نے جا کے پولیس تھانے میں رپورٹ درج کروائی اور پورا اپنا بیان دیا کہ میری بیوی عرشی میرے سے شادی ہوئی تھی 4-5 مہینے پہلے، اس کو میری داڑھی پسند نہیں تھی، کہتی تھی کہ داڑھی وغیرہ کٹوا لو۔ میں کہتا تھا نہیں، داڑھی میں نہیں کٹواؤں گا کیونکہ مجھے داڑھی سے پیار ہے، محبت ہے، میں دیندار آدمی ہوں۔ جب میں نے داڑھی کو نہیں کٹوایا تو وہ میرے چھوٹے بھائی جو کلین شیو رہتا تھا اس کے ساتھ وہ فرار ہو گئی ہے اور کچھ سامان وغیرہ بھی لے گئی ہے۔ کیسی کیسی خبریں سننے کو ملتی ہیں اور کیسی کیسی یار، مطلب عجیب حیرانی ہوتی ہے کہ کیسا ٹائم آ گیا ہے، کیسا ماحول آ گیا ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ بھائی شکر ہے کہ عرشی نے جو ہے نا کچھ اور نہیں کیا جو آج کل چل رہا ہے، وہ چھوڑ کے ہی بھاگ گئی ہے، اور چھوڑ کے جو بیویاں بھاگ جائیں تو اس سلسلے میں یہی کہتا ہوں کہ ان کا بھاگ جانا ہی بہتر ہے۔ افسوس مت کرو، نہ رپورٹ لکھواؤ، ٹھیک ہے وہ چلی گئی، چلی جانے دو، اس کا نہ آنا ہی بہتر ہے۔ وہ تمہاری زندگی میں آ بھی جائے گی، رپورٹ لکھوا کے چلو مان لو وہ آ گئی اور مجھے معاف کر دو وغیرہ وغیرہ، تو وہ زندگی پھر گزرنے والی نہیں ہے۔ اچھا ہے، ٹھیک ہے وہ بھاگ گئی۔ تو جو عورتیں ساتھ نہ رہنا چاہیں ان کے سلسلے میں یہی کہتا ہوں آدمیوں سے کہ جانے دو، دھول ڈالو اس پہ، بھگاؤ، جانے دو۔ اگر وہ رہے گی بھی تمہارے ساتھ تو وہ اس لائق نہیں کہ وہ تمہارے ساتھ رہے، تمہاری زندگی اچھی نہیں گزر سکتی۔ اب یہ جو خبر ہے اس سلسلے میں 3 باتیں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آخر عورتیں نئی شادیاں ہو رہی ہیں، اس کی تو 4 مہینے 5 مہینے پہلے شادی ہوئی، یہ شاکر کو اپنے شوہر کو چھوڑ کے چلی گئی چھوٹی سی بات پر کہ صرف داڑھی ہے۔ تو اس سلسلے میں 3 باتیں جو مجھے آپ لوگوں سے کرنی ہے۔ دیکھیے، پہلی بڑی غلطی جو ہوتی ہے وہ ماں باپ سے ہوتی ہے، اور وہ بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ مرضی سے شادی نہیں کرتے، بس اپنی ایک پسند ہوتی ہے جو ماں باپ لڑکیوں پر تھوپ دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی غلطی ماں باپ کی ہوتی ہے۔ دیکھو، اگر بچی کا آپ کی کہیں شادی کرنے کا ارادہ نہیں ہے یا اس کی پسند نہیں ہے، پہلے تو آپ اس کی پسند پوچھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ پسند پوچھ کر شادی کرو بچوں کی۔ لڑکی سے پوچھو یہ جو نکاح قبول کروایا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے، کہ بھائی تمہیں نکاح قبول ہے، پسند سے کر رہی ہو، آپ کو قبول ہے، پسند ہے آپ کو لڑکا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اور نکاح سے پہلے بھی پسند پوچھی جاتی ہے، اس پسند کی تاکید ہوتی ہے کہ پہلے جو تم نے لڑکا پسند کیا تھا ابھی بھی پسند ہے نا، وہ تم نکاح کے لیے تیار ہو، تبھی تو وکیل جاتے ہیں کہ آپ کو نکاح یہ قبول ہے، وہ کہتی ہے قبول ہے۔ تو پہلی بڑی غلطی ماں باپ کی ہے کہ بچیوں سے شادی پوچھ کر کی جائے۔
اپنی بچیوں کی زندگی بالکل برباد مت کرو صرف اپنی انا کی خاطر، اس وجہ سے کہ صاحب وہ اس کے علاوہ برادری میں کوئی لڑکا نہیں مل رہا ہے، مت کرو اپنی بچیوں کی زندگی برباد۔ تو اس میں ماں باپ بہت بڑے مجرم ہیں۔ ماں باپ سے، پیرنٹس سے میں کہنا چاہوں گا کہ اپنی بچیوں کی شادی ان سے پوچھ کر کرو۔ اگر ان کی مرضی نہیں ہے تو اپنی عزت نہ کہ صاحب وہ برادری سے باہر رشتہ مل رہا ہے، برادری کے اندر رشتہ نہیں مل رہا ہے، جانے دو ایسی برادریوں کو، بھاڑ میں جانے دو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ پہلی بڑی غلطی ماں باپ کی طرف سے ہوتی ہے۔ دوسری بڑی غلطی دینی تربیت کا نہ ہونا۔ اگر واقعہ ایسا ہی ہے کہ عرشی جو ہے نا وہ اپنے دیور کے ساتھ بھاگ گئی اپنے شوہر کو چھوڑ کے، اور اس کی وجہ اگر داڑھی ہے، کیونکہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑکیوں کو داڑھی والے مرد پسند نہیں ہوتے، اس میں بہت بڑا فالٹ پیرنٹ کا ہوتا ہے، گھر کے ماحول کا ہوتا ہے، کہ اگر کوئی دینی چیز کسی بچی کو، کسی لڑکی کو پسند نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ گھر میں دینداری کا ماحول بالکل بھی نہیں تھا۔ ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ دین اسلام کی کسی چیز سے ایمان والا مرد، ایمان والی عورتیں نفرت کریں۔ اگر کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا، مان لیجیے کوئی لڑکا ہے، ویسے بہت سارے لڑکے ہوتے ہیں شادی ہوتی ہے تو وہ برقعے کو پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں میں اپنی بیوی کو برقع نہیں پہناؤں گا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس لڑکی کی جو تربیت ہے وہ دینی نہیں ہوئی۔ ماں باپ نے اپنی اولاد کی تربیت، جو بچپن میں تربیت کی جو ذمہ داری ماں باپ کے اوپر ہے نا، وہ تربیت نہیں ہوئی اس کی۔ ایسے ہی جب لڑکی شادی میں یہ کہے کہ مجھے داڑھی والا نہیں چاہیے، مجھے کرتے پاجامے والا نہیں چاہیے، مولانا تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، حافظ صاحب تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ کہ اس کی دینی تربیت نہیں ہوئی۔ تو دینی تربیت کی کمی یہ واقعات بتاتے ہیں۔ حالانکہ لڑکی والوں نے اس واقعے میں پلہ جھاڑ لیا کہ بھئی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تیسرا، کبھی کبھی کچھ اور وجہ بھی ہو سکتی ہیں۔ کچھ اور وجہ کیا ہو سکتی ہیں کہ دیکھو، شریف گھرانے کی جو لڑکی ہوتی ہے وہ ایک وقت تک کمپرومائز کرتی ہے۔ اور تیسری وجہ کبھی کیا ہوتی ہے کہ مان لیجیے لڑکا نامرد ہے۔ اب ایک شریف گھر کی جو لڑکی ہوتی ہے وہ برداشت کرتی ہے کسی حد تک کہ ٹھیک ہے برداشت کر لیں گے، زندگی جیسے تیسے ہے، گزر جائے گی، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب برداشت کی حدیں پار ہو جاتی ہیں اور کوئی سپورٹ نہیں مل رہا ہوتا ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوتا ہے، مان لیجیے شوہر بہت خراب مل گیا، مائکے والے ہیں وہ بھی سرنڈر ہیں، سسرال والے کوئی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، اور زندگی کا جو سکون شادی کے بعد ایک لڑکی کے سپنے ہوتے ہیں وہ اس کو نہیں مل پاتے ہیں، تو تیسری وجہ جو ہوتی ہے نا کہ مان لیجیے شوہر نامرد ہے، یا جو سکون شادی کے بعد ملنا چاہیے وہ نہیں مل پا رہا ہے، یا پرابلمس ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، تب بھی شریف گھر کی عورتیں تو الحمدللہ جیسے تیسے وہ برداشت کر لیتی ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور اس پر انشاءاللہ ان کو اجر بھی ملے گا، کیونکہ ان کے لیے عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی شریف مرد کے لیے بھی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو کچھ نہیں برداشت کرتی، بھائی ایسی تیسی میں جاؤ، بس مجھے تو اپنی زندگی خوشیوں والی گزارنی ہے، اور پھر وہ یہ قدم اٹھا لیتی ہیں۔ تو یہ تین وجہ ہو سکتی ہیں۔ دو جو وجہ میں نے بتائی، ایک تو ماں باپ کا بچیوں سے پوچھ کر شادی نہ کرنا، کیونکہ جب اس کو داڑھی والے مرد پسند نہیں تھے تو کیا پہلے ماں باپ نے بچی سے اپنی پوچھا نہیں کہ بیٹا تمہاری شادی ایسے لڑکے سے کرنے جا رہے ہیں، یہ اس کا فوٹو ہے، اور لڑکی کو اگر یہ لڑکا پسند نہیں تھا تو جان بوجھ کر شادی کیوں کی؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا، دینی تربیت اپنے بچوں کی جائے، تاکہ جب بچے پروان چڑھے، جوانی کی دہلیز پر پہنچیں، تو ان کی جو پرورش ہو وہ دینی ماحول میں ہو، دینی سوچ کے ساتھ ہو، تاکہ وہ دینی چیزوں سے نفرت نہ کریں۔ اور اگر مان لیجئے کوئی کسی کو شوہر پسند بھی نہیں ہوتا ہے نا، تو داڑھی کی وجہ سے شریف عورت کبھی بھی اپنے شوہر کو نہیں چھوڑے گی، اپنا گھر تو برباد نہیں کرے گی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کی تربیت دینی نہیں ہوئی۔ ورنہ یہ چھوٹی سی بات ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے کوئی بھی سمجھدار لڑکی، کوئی بھی عزت دار گھر کی لڑکی اپنا گھر نہیں بگاڑے گی۔ اس کے بھاگنے سے اور اپنے شوہر کو چھوڑ کر دیور کے ساتھ بھاگ جانے سے پتہ یہ چل رہا ہے، اور 2 مہینے سے اس کا اتا پتہ بھی نہیں ہے، اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس کا اپنے دیور کے ساتھ کچھ عشقیہ چکر بھی چل رہا تھا، اور اس کو یہ بالکل پسند نہیں تھا، اور اس کی دینی تربیت تو بالکل نہیں ہوئی۔ تو یہ 3 بڑی وجہ ہیں جو اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اگر پیرنٹ یہ ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں تو وہ اس کا خیال رکھیں گے اور میری ان باتوں پر غور کریں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی عزت بھی اسی طرح سے تار تار ہو جائے، آپ کی بچی کا بھی گھر بگڑ جائے، ماں باپ کا پیار یا ماں باپ کی تربیت کا نہ ہونا، یا ماں باپ کی توجہ نہ ہونا، یا صرف ایک ضد اور اناد اور ایک انا والا رشتہ بچیوں پر تھوپ دینا، اس کی بہت بڑی وجہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے خیال کریے اپنے بچوں کی خواہش کا، اپنے بچوں کی پسند ناپسند کا خیال کریے، اور اپنے بچوں کی دینی تربیت ضرور کیجیے۔ یہ میرا پیغام دینا ہے اس خبر کے ذریعے۔ باقی اصل میٹر کیا ہے وہ تو جب وہ واپس آ جائے گی تبھی پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو آپشن میں نے رکھا تھا
کہ کچھ اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، کچھ اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو وہی آ کے بتائے گی. لیکن اگر یہ وجہ ہے ایکچوئل میں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.